وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والی ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج ڈے 5 ہے ہماری موٹیویشنل رمضان سیریز کا، جس کا نام ہے 30 Days of Change، تبدیلی کے 30 دن۔ الحمدللہ ہم ہر روزے میں الحمدللہ 6 بجے صبح آن لائن ہوتے ہیں اور ایک نئی چیز سیکھتے ہیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، جو کہ صرف رمضان میں نہیں ہوگی بلکہ وہ پرماننٹ چینج ہوگا جو ہم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مینرز میں بہتری آئے گی، ہماری پرسنالٹی میں بہتری آئے گی انشاءاللہ، ایمان میں بہتری آئے گی، ہر چیز میں بہتری آئے گی اور پھر آپ کی پوری لائف بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آج 6 بجے صبح آن لائن نہیں ہو سکی، کچھ مجبوری تھی، اس لیے میں نے مینشن کر دیا تھا کہ میں رات شام میں آن لائن ہوگی، لیکن ویسے آپ نے ہمیشہ 6 AM ہی آن لائن آنا ہے، اسی پہ میں لائیو آؤں گی انشاءاللہ۔ اور واٹس ایپ کے جو ہمارے گروپس ہیں ان کو بہت آج انتظار کرنا پڑا، پورا دن کی آڈیو نہیں آئی، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو فوراً سے آڈیو مل جائے گی انشاءاللہ۔ 30 سیکنڈز کے بعد میں اپنا سیشن سٹارٹ کرتی ہوں۔ آپ کو جہاں جہاں ٹیگ کرنا ہے، جس کو انوائٹ کرنا آپ انوائٹ کر سکتی ہیں۔ تب تک کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ابھی تک ہمارے 4 days کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے 4 چیزیں سیکھی تھی، اب آج 5واں دن ہے اور فیڈ بیک آپ لوگوں کا بہت زبردست ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ڈفرینٹ ٹاپک سے سیکھ رہے ہیں اور وہ رمضان میں اپنے اندر آپ لوگ تبدیلی لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو تبدیلی ہے انشاءاللہ یہ پوری زندگی رہے گی آپ کے اندر، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم نے کبھی سیکھی نہیں یا ہمیں کبھی سکھائی نہیں گئی یا ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہو جائے، اخلاق اس کا بہت اچھا ہو جائے، لیکن اس کے اوپر کبھی توجہ ہی نہیں دی، ان باتوں کو اگنور کیا ہمیشہ۔ اخلاق صرف یہ تو نہیں نا کہ آپ کے پاس ڈگریز آ گئی ہیں یا آپ اپنے فرائض کتنے اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اخلاق میں یہ ساری باتیں آتی ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس سے پیار کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ہو، مقام ہو اور وہ خوشی خوشی سب کو ملے، اور جب اس دنیا سے جائے تو لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ تو ان سب کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، اپنی پرسنالٹی کے اندر یہ پازیٹیو چینجز لانا بہت ضروری ہیں، جس کے اوپر یہ سیریز بیس کر دیا ہے 30 Days of Change۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے یہ جو 5 روزے ہیں بہت اچھے طریقے سے گزر رہے ہوں گے، اور جو کمیاں بیشیاں ہوں گی آپ ان میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں معاف فرما دے، کیونکہ روزے کی حالت میں ایک کنٹرول رکھنا اپنے اوپر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے، تو اللہ نے آپ کو جزا دینی، آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، تو اپنے اوپر بہت کنٹرول رکھنا ہے، اسپیشلی خواتین، کیونکہ ہماری جو زبانیں ہیں وہ ہم سے ایسے گناہ کروا لیتی ہیں جس پہ ہم بہت دیر تک پچھتاتے رہتے ہیں۔ کئی رشتے ہم خراب کر لیتے ہیں اپنے زبان کی وجہ سے، اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں، وہ کہنا نہیں چاہتے جو کہہ دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو جیسے ہی گناہ ہو آپ نے فوراً سے توبہ کر لینی ہے، اپنے روزے کو محفوظ کر لینا ہے۔ آج میرا یہاں سے پہلے ایک جگہ پہ درس تھا، تو وہاں میں عورتیں تھیں ساری، تو ان کو میں یہی سمجھا رہی تھی کہ ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات جاری کر دیتے ہیں کہ ہماری روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ صبح سے لے کے اب تک آپ ایسی کیفیت میں ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو روزہ اور آپ فیل کر رہے ہیں اس چیز کو، اور آپ نماز پڑھے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، لیکن گھر میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے اچانک، کسی بھی چیز پہ لڑائی ہو سکتی ہے کہ سودا نہیں لا کے دیا یا کچھ بھی، اور اپنے بچوں پہ آپ غصہ ہو رہی ہیں، تو جیسے آپ غصہ ہونا شروع ہوں گی، بولنا شروع کریں گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے وہ جو ایک پیسفل انوائرمنٹ تھا آپ کے اندر، جو روزے کی وجہ سے اندرونی ایک کریٹ ہوا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ جو مزہ تھا روزے کا وہ ختم ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہمارا روزہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ اسی وجہ سے فیلنگ آتی ہے کیونکہ آپ نے روزے کی شرائط کو پورا نہیں کیا ہوتا، کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول نہیں رکھا ہوتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ہاتھ کے ساتھ ساتھ زبان کو کنٹرول کرنا۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ جو گناہ ہے وہ ہماری زبان سے ہی ہوتے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں سے بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر گناہ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ عورتوں میں تو خاص طور پر غیبت کر رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں، جو کسی سے بری بات کر رہے ہیں، اپنے بری ایکسپریشن زیادہ تر
ہم جو ہے وہ اپنی زبانوں سے دیتے ہیں. تو سب سے زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے روزے کی حالت میں, اور صرف روزے کی حالت میں نہیں, ہم نے انشاءاللہ رمضان میں بھی اس کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. جو لوگ سختی سے بولنے والے ہوتے ہیں اور جب بھی ملتے ہیں کوئی ایسے ٹانٹنگ الفاظ کہہ دیتے ہیں, ٹیز کرنے والے الفاظ کہہ دیتے ہیں, طنز کر دیتے ہیں, یقین کریں دوبارہ ان سے ملنے کو دل نہیں کرتا. یہی آپ کا اخلاق ہے, یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی ہمیں ایسے الفاظ کہتا ہے تو وہ ہمارے اوپر اتنا برا اثر چھوڑتے ہیں کہ ہم پورا دن وہ پریشان رہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ تم تو بہت موٹی ہو گئی ہو, ٹھیک ہے, تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عورت ان باتوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیتی ہے, وہ پریشان ہو جاتی ہے. کچھ نہیں بھی کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جس طرح کی بھی میں ہوں, یا اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پورا دن ان الفاظ کو سوچتے رہتے ہیں, اور اگر یہ الفاظ ہمارے بہت اپنے کہیں, بہت قریبی کہیں, تو وہ چوٹ زیادہ گہری لگتی ہے. کیونکہ باہر والے لوگ تو ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں, ہمارے بارے میں کوئی بھی کمنٹ پاس کر دیں گے کہ وہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انہیں ہمارا نہیں پتا, ہمارے ان سے ڈیلنگ نہیں ہے. لیکن جب ہمارے اپنے بہت قریبی ہمیں کچھ ایسے جملے بول دیتے ہیں تو پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بس یہی آپ کا ٹیسٹ ہے کہ یہاں سے ہی آپ نے اخلاق اپنا دکھانا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسکراہٹ کے اوپر, اسمائل کے اوپر. میں چاہتی ہوں کہ جب یہ الفاظ آپ سن رہے ہیں تو اس وقت آپ کے چہرے پہ اسمائل ہو. آپ جہاں کہیں بھی بیٹھیے سن رہی ہیں, آپ کے چہرے پہ ایک اسمائل آ جائے, اور اس کی وجہ میں بن جاؤں الحمدللہ. تو یہ آج کا دن مسکراہٹ کے اوپر ہے, اسمائل کے اوپر ہے. چھوٹی سی چیز ہے, آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے اوپر اس نے لائیو سیشن رکھ دی ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹی سی چیز میں اتنی پاور ہے, اتنی پاور ہے, جو نہ صرف آپ کو سکون دے گی بلکہ جو آپ کو دیکھے گا اس کو بھی سکون ملے گا. یہ ایک سنت ہے. اسمائل دینے کو ہم کہتے ہیں کہ اسمائل بیکاز اٹ سننا, ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم اسمائل دیتے نہیں, ہم مسکرا کے لوگوں کو ملتے نہیں ہیں. تو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں, سخت بن کے بیٹھے رہتے ہیں. کئی جگہ پہ لوگ ہمیں ہنسا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ مجھے تو ہنسی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, ہم ایسے کہ مجھے تو ہنسی نہیں آ رہی, کوئی ہنسنے والی بات تو نہیں تھی. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا, ایسے لوگوں کو ہنسانے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا, کہ ان کا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو پار ہے اسمائل کے اندر. یہ جو اسمائل آپ چہرے کے اوپر کرو سا بنتا ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑی پار ہے. یہ آپ کے دل کو اندر سے روشن کر دے کہ جب آپ مسکرائیں گے نا, اتنے غموں کے باوجود آپ مسکرا رہے ہیں, ہاؤ اسٹرانگ یو آر, کتنے طاقتور ہیں آپ, کہ آپ وہ غم آپ کے دل میں ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے. تو جو آپ کو دیکھے گا, مسکراتے چہرے کو جو بھی دیکھے گا, اس کو ایک خوشی کا احساس ہوگا, دیکھنے والوں کو بھی احساس ہوگا. جب تک دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود بھی ہنستے ہیں, دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں, اسمائل پاس کرتے ہیں, تب تک دنیا میں خیر باقی ہے. اگر آپ ہر جگہ جائیں اور آپ لوگوں کو ایسے سیریس لوگ ملیں جو کبھی اسمائل ہی نہیں کرتے, ایک ہوتا ہے سیریس ہونا کہ مطلب کام گو, ٹھیک ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ بالکل اس کو کبھی ہنسی نہ آئے, اس کو اسمائل ہی نہ آئے, تو آپ بور ہو جائیں گے کہ اس کے چہرے کے تو تاثرات بدلتے نہیں ہیں, ہمیشہ ایک اس کا فیس ہے سیریس سا. تو جب آپ خوش ہونا شروع ہوں گے, اسمائل دینا شروع کریں, کوشش کریں, آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کریں اپنی طرف, یعنی کہ لوگ آپ سے ملنا پسند کریں, یا لوگ جب آپ سے ملیں تو اس کے بعد آپ کو یاد کریں, تو اس کا جو کی ہے وہ ہے اسمائل. اسمائل کرنے سے اگلے انسان کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پازیٹیو ہیں, آپ کتنے ہوپ فل ہیں زندگی میں, چاہے کتنی بھی مصیبتیں ہیں لیکن آپ اسمائل کر رہے ہیں, تو دوسروں کو ایک ہوپ ملے گی آپ کی اس چیز سے, اور آپ کو خود سے آپ کے دماغ کو سگنل پہنچیں گے دیٹ یو آر ہیپی. جب آپ خوش ہیں تو آپ سارے کام کر لیں گے. لیکن اگر آپ کے دماغ کو یہی سگنل مل رہے ہیں کہ آپ خوش نہیں ہیں, آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے, تو آپ یقین کریں آپ سے کوئی کام اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گا. تو جب آپ مسکرائیں گے, اسمائل کریں گے غموں کے باوجود, تو آپ کے دماغ کو بھی یہ سگنل ملیں گے کہ آپ خوش ہیں, تو آپ پورے کام اپنے اچھے طریقے سے کر لیں گے. ورنہ غم کی کیفیت میں, ٹینشن کی کیفیت میں جتنے بھی کام ہوں وہ رک جاتے ہیں. ہم بہتر طریقے سے وہ ہوتے نہیں, ہم کر ہی نہیں پاتے. بہت کوشش کرتے ہیں اس میں کوالٹی آ جائے, لیکن نہیں کوالٹی آتی, بیکاز اسمائل مسنگ تھی, وہ سیٹسفیکشن مسنگ تھی. تو ہنسنے کی کوشش کرنی ہے, مسکرائیں ذرا, ابھی مجھے پتہ چلے آپ لوگ مسکرا رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ خوشی جو ہے نا, وہ جو اسمائل ہے وہ آنکھوں تک جاتی ہے. اسمائل کرنے میں کوئی پیسے تو نہیں لگتے نا, کوئی پیسے نہیں لگتے, جو ملے اس کے ساتھ اسمائل کریں آپ. یہ آپ کا ٹاسک ہے, آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے جس کو ملنا ہے, اپنے کولیگس کو ملتے ہیں, آپ کلاس فیلوز کو ملتی ہیں, اپنے گھر والوں کو, ماں باپ کو ملتے ہیں, کسی کو بھی آپ ملتے ہیں, اپنے ہمسایوں کو ملتے ہیں, جہاں تک ہو سکے آپ نے اس چیز پہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے ان کو مسکرا کے ملنا ہے. ایک ہے آپ بولتی ہیں السلام علیکم,
یہ نارمل آپ کسی سے ملتے ہیں اور آپ کسی سے ملتے ہیں گرم گرم جوشی سے اسمائل کے ساتھ، السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا، تو ایسے لگے گا دیٹ یو آر ویلکمنگ سم ون. آپ کسی کا استقبال کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، اس کو سلام دے رہے ہیں. ایک نارمل سلام ہے اور ایک اسمائل کے ساتھ سلام ہے، تو ڈفرینس تو ہے نا، کام میں تو فرق آ گیا. اس کا آپ پہ بھی اثر ہوگا اور آپ کو دیکھنے والے پہ بھی اثر ہوگا انشاءاللہ. آپ نے یہ فیل کرنا ہے بالکل اس طرح سے جیسے آپ باغ ہے، گارڈن ہے، آپ اس میں سے پھول توڑ توڑ کر لوگوں کو تقسیم کر رہی ہیں. اپنی اسمائل لوگوں کو دینا اس طرح کہ جیسے آپ باغ سے، گلستان سے خوبصورت پھول، روزز نکال نکال کے سب کو دے رہی ہیں. یہ ہے اسمائل. چھوٹی سی اسمائل ہوگی لیکن آپ اس کر کے دیکھیں، پھر آپ نے مجھے میسج کر کے بتانا ہے کہ اسمائل کرنے سے کیا کیا چینجز آئی. خوش رہنے سے، گھر والوں میں خوشی کی باتیں کریں اور اپنے آپ کو انوالو کریں اچھی باتوں میں، خوشگوار ڈسکشن میں اپنے آپ کو بزی رکھیں. ہر وقت ٹینشن یہ سب کچھ نہ ڈسکس کیا کریں. جس چیز پہ فوکس کریں گے وہی چیز بڑھتی جاتی ہے. اس ٹینشن کے اندر کیسے خوش رکھنا ہے، اس کی اپرچونٹیز، موقع کو ڈھونڈا کریں. ہنسمکھ بننے کی کوشش کریں، لوگوں سے مزاح جو ہوتا ہے مزاح کرنے کی کوشش کریں. ایسی صورتحال پیدا کریں جس سے لوگ بھی خوش ہو جائیں، لوگ دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں، لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھریں، لوگوں کو وہ میموریز یاد کروائیں، خوشی والی میموریز یاد کریں، برے لمحات نہ یاد کروائیں. جب بھی کسی سے ملے ہمیشہ اپنی ٹینشن یا دوسروں کی ٹینشن کی باتیں نہ کریں. اپرچونیٹیز رکھیں، کہیں باہر چلے جائیں، گھومنے چلے جائیں، گھر میں گیٹ ٹوگیدر رکھ لیں، کوئی کھانا پکا لیں، کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دیں. ان سب سے یہ بھی ایک اسمائل کا ایک انداز ہے. اسمائل کے ساتھ جائیں اور لوگوں سے ملیں، انشاءاللہ ان کی زندگیاں بدل جائیں گی آپ کے اس عمل سے. آپ کی اپنی تو بدلے گی. آپ کو لگ رہا ہوگا چھوٹی سی تو بات ہے منیبا، تم اس کے اوپر اتنا کیوں بول رہی ہو. آپ یہ کر کے دیکھیں. میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں نے دین بھی سیکھا ہے کہ خوش اخلاق انسان سے لوگ ملنا پسند کرتے ہیں. آپ کسی کو ویسے مل رہے ہیں، ایک اسمائل کے ساتھ مل رہے ہیں. اچھا اسمائل ایسے کرتی ہے کہ دوسرے کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے اور اس کے چہرے پہ بھی اسمائل چھوڑ جاتی ہے، بالکل ایک میگنیٹ کی طرح خود بخود ریفلیکٹ ہو کے. جتنا بھی کوئی اداس چہرے والا ہو، جب میں اسمائل کر کے اس کو ملتی ہوں یا کسی کو ہگ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا ہے ان کے منہ چہرے پہ بھی اسمائل ہوتی ہے. آج کل چونکہ رمضان ہے تو تراویحیں پڑھنے جانا ہوتی ہیں، تو وہاں پہ کافی عورتیں ہوتی ہیں، تو سب کو ملنا اور خوشی کے ساتھ، اور ان کے چہرے بھی کھل جاتے ہیں. اور جو میری کلاس ہے جہاں میں درس دیتی ہوں، تو وہاں میں انٹر ہوتی جب میں کہتی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لائک دے آل آر اسمائلنگ. ٹھیک ہے، ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے میں خود بھی خوش ہو جاتی ہوں. اور جب میں اسمائل کرتی ہوں، اگر وہ سیریس ہیں تو وہ بھی اسمائل کرتے ہیں، سارے غم جو ہیں اپنے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتی ہیں. تو ہم نے خوشیاں بکھیرنی ہیں، خوشیاں پھیلانی ہیں انشاءاللہ، پوری کوشش کرنی ہے. خوشیاں بکھیرنی ہیں، خوشیاں پھیلانی ہیں انشاءاللہ، پوری کوشش کرنی ہے. آپ کو کئی لوگوں کو اپنی مسکراہٹ پہ شک ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم بہت برا ہنستے ہیں، پتہ نہیں ہمارا ہنسنا اچھا بھی ہے کہ نہیں. کسی کے دان نظر آ جاتے ہیں، کسی کو لگتا ہے ہماری اسمائل اچھی نہیں ہے. تو دیکھیں، آپ نے کوشش کرنی ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اسمائل کرنے کی، تاکہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد آئے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی انسان جیسا بھی ہے نا، اللہ نے اس کو جیسا مرضی بنایا ہے، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسان اسمائل کرتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کئی لوگوں کو ایسے بھی دیکھا جن کے فیس ڈل ہیں، کلر خراب ہے یا بہت موٹی جسامت کے ہیں، لیکن وہ ہنستے رہتے ہیں. تو ان کا ہنستا ہوا چہرہ، ان کی وہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں جب ہنستے ہیں تو آنکھیں تھوڑی سی بند ہو جاتی ہیں، اتنی خوبصورت لگتی ہیں. اس کا کسی بھی ان کی فزیک سے تعلق نہیں ہوتا. ہنسنے سے اگر آپ چاہتے ہیں نا جتنا مرضی میک اپ کر لیں، لیکن اگر آپ کے چہرے پہ اسمائل نہیں ہے نا تو وہ آپ کا میک اپ بھی ادھورا ہے. پورا آپ کا جو میک اوور آپ نے کیا ہے، اگر آپ کے چہرے پہ اسمائل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. تو اگر آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو اسمائل کرنا شروع کر دیں. اور چہرے میں ایک ایکسرسائز ہی آ جاتی ہے. یہ جب آپ کا کرو سب بنتا ہے چہرے میں تو ایک اسمائل آتی ہے اور ایکسرسائز ہوتی ہے چہرے کی، اور چہرہ خود بخود گلوئی لگتا ہے. لوگوں کا دل کرتا ہے نا ہم فیشیلز کرائیں ہمارا چہرہ گلو کرے، تو ہنسنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا چہرہ گلو کرے گا. اور اپنی مسکراہٹ کے اوپر خود اعتماد رکھیں کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں انشاءاللہ. اب مسکرانے کے کتنے فائدے ہیں. جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کو جو دل کے جذبات ہیں، جو آپ کی کیفیت ہے، جو فیلنگز ہیں، جو آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں، وہ تیزی سے دوسروں تک پہنچ جاتی ہیں. جب آپ اسمائل کریں گے تو سامنے والے کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، تو آپ کی جو اندر کی فیلنگ ہے فوراً اس تک جائیں گی، فوراً اس تک جائیں گی. ٹھیک ہے، اور آپ کا مسکرانا لوگوں کو دیر تک یاد رہتا ہے کہ آپ ان کو ملے کیسے تھے. ہاں وہ ہمیں اس طرح ملی تھی. تو یہ یاد رہتا ہے آپ کو بھی، تو کسی کا یاد رہتا ہوگا. اگر کوئی آپ سے منہ بنا کے ملے تو وہ بھی آپ کو یاد رہتا ہوگا کہ ہاں وہ مجھ سے منہ بنا کے ملی تھی، میرا دوبارہ دل ہی نہیں کیا اس کی طرف جانے کو. تو یہ یاد رہتا ہے لوگوں کو. پھر جو مسکرانا ہے
وہ محبت کی علامت ہے، الفت کی علامت ہے، گرم جوشی کی علامت ہے۔ ایک تو ہے نا کہ آپ کسی کو جاتے گلے لگا لیتے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ اسمائل سے ملتے ہیں، تو یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے اور آپ گرم جوشی سے اس سے مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جھگڑے لوگوں نے سالو کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بڑی بڑی پوسٹ پہ لوگوں کو بٹھانا ہوتا ہے جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، تو لوگ وہاں پہ ان لوگوں کو رکھتے ہیں جو مسکراتے رہتے ہیں۔ وہ ایسے آدمی کا انتخاب کرتے ہیں جہاں جو مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی ایسے معاملات ہوں جہاں کسی کی سلیکشن کرنی ہے تو اس کی سلیکشن کریں جو اخلاق میں بہت اچھا ہے، اس کو ڈیوٹی دیں یہ والی، جہاں پہ جھگڑے ہونے کا زیادہ تر خدشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسکرانے سے دوسروں کا غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر غصہ بھی ہے اور وہ بھی غصے میں ہے، آپ بھی غصے میں ہیں، تو اس طرح ہے کہ آگ سے آگ بھڑکتی گئی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ مسکرائیں گے کسی کی بات سن کے، ایک تو ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا، اس کو لگے گا اس کی انسلٹ کر رہے ہیں آپ، نہیں، اگر آپ مسکراتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے غصے کی جو انٹینسٹی ہے، جو شدت ہے نا، وہ کم ہو جائے گی۔ تو آپ نے کبھی بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، تو کوشش کریں اس کے اندر اسمائل لے کے آئیں۔ جب آپ اسمائل لے کے بات کریں گے نا، تو آپ اطمینان سے بات کریں گے۔ ایک ہے کہ آپ کو جلدی جلدی اپنا پوائنٹ آف ویو کسی کو بتانا ہے، اس میں آپ جو ہے نا غصے میں آ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے درمیان میں کوئی اختلافی بحث شروع ہو جائے۔ جب آپ مسکرا کر اطمینان سے بات کریں گی، اور تو پھر آپ وضاحت سے بات کریں گی، ٹائم ٹو ٹائم اسمائل دیتے رہیں۔ کسی کی بات سن رہے ہیں تو اسمائل دے کے سنیں، اس کو لگے گا کہ آپ انٹرسٹ لے رہی ہیں اور آپ غصے والی نہیں ہیں، تو آپ کی بات بھی دھیان سے سنی جائے گی انشاءاللہ۔ تو مسکرانے سے سامنے والے کا دل کا دروازہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھل جائے گا، اوپن ہو جائے گا، پھر آپ اس کے دل میں آرام سے داخل ہو سکتی ہیں، جگہ بنا سکتی ہیں۔ تو کوئی بھی معاملات ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں لڑائی ہونے والی ہے، اس کی سٹارٹ اسمائل سے کریں، بہت اچھے طریقے سے اسے ملیں۔ اور جو مسکرانے والا انسان ہے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اس کی بیلنس متوازن شخصیت ہے، ایک سلجھی ہوئی شخصیت ہے اور ایک بیلنس شخصیت ہے۔ کیونکہ عام لوگ اسمائل نہیں کر سکتے، جن کے اندر بیلنس نہیں ہے، ان کو صرف جھگڑا کرنا آتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر بیلنس آ جائے، تو بھی آپ جو ہے وہ مسکرایا کریں، ٹھیک ہے، اور پتہ لگے گا لوگوں کہ آپ ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہیں الحمدللہ۔ اور مسکراہٹ جو ہے وہ خاموش سلام بھی ہے۔ جب آپ کبھی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ دور دور بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کسی کو سلام بھی نہیں کر پاتے، تو آپ اس کو اسمائل کر دیتے ہیں۔ میں نے اکثر کلاس میں دیکھا، جو میرے بہت پیچھے میری اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوتی ہیں، تو یعنی کہ قرآن کلاس میں، تو جب میں نے اسمائل، ان کو سلام تو نہیں دے سکتی یا لیکچر دے رہی ہوں، تو پھر ان کو اسمائل پاس کر دیتی ہوں، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو سلام دے رہی ہوں۔ اور مسکرانے سے آپس میں جو جھگڑے ہیں، تناؤ ہے، پریشانیاں ہیں، ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ سب کو مسکرا کے ملیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو دیکھنے والا ہے، جب آپ اس کو مسکرا کے ملیں گے، تو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو شخصیت ہے نا، وہ ایک پازیٹیو شخصیت ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو غصے سے ملیں گے، صاف پتہ چل جائے گا کہ انسان یہ نیگیٹو انسان ہے، اس کی بات ہی نیگیٹیوٹی سے شروع ہوتی ہے، وہ ایکسپریشن ہی نیگیٹو دے رہا ہے۔ سو آپ کو اگر کسی سے ملنا ہے تو بھی آپ کو مسکرا کے ملنا ہے، تاکہ یہی پتہ چلے آپ ایک بیلنس انسان ہے، ایک بیلنس عورت ہیں، آپ کو مسکرانا آتا ہے، آپ کو اپنی تکالیف کے ساتھ دنیا کو فیس کرنا آتا ہے، اس کے باوجود لاکھوں غموں اور پریشانیوں کے باوجود آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے، آپ ایک اچھی زندگی گزاری ہیں۔ اور نہ صرف اس سے آپ کو آسانی ہوگی، آپ کو دیکھنے والوں کی زندگی میں بھی آسانیاں آ جائیں گی، اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے، وہ اپنے غم لا کے آپ سے شیئر کریں گے، ان کو لگے گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہے، تو وہ آپ سے شیئرنگ کرنا شروع کر دیں گے، یہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ ہے۔ ایک میرے گھر میں ایک میڈ ہے، تو وہ مجھے ایک دن کہتی ہے، وہ بہت پریشان تھی کسی معاملے میں، تو مجھے کہتی ہے میری بات سنیں باجی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی؟ تب میں مسکرا دیا، کیونکہ میں اس سے جب بھی ملتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے اس کو امید دوں، ہوپ دوں۔ سم ٹائم گھر والے نا ایک بندے پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا جو ارد گرد پوری انوائرمنٹ ہے وہ ایک بندے پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا گھر ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر والوں کو، میرے ارد گرد کے ماحول کو میری ضرورت ہوتی ہے، تو اگر میں خود نیگیٹو ہو جاؤں گی تو سب لوگ نیگیٹو ہو جائیں گے، یا میں خود سیڈ ہو جاؤں گی تو پورا ماحول، انوائرمنٹ ہی سیڈ ہو جائے گا۔ تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پازیٹیو رہوں اور خوش رہوں، تو پھر اس کو میں نے کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے بتائی کہ تم پریشان ہو تو تم یہ پڑھا کرو، تو اس کے چہرے پہ بھی اسمائل آ گئی۔ اور یقین کریں، کسی کو خوشی دینے سے جو خوشی آپ کے اندر آتی ہے نا، وہ کسی اور چیز سے نہیں آتی، کہ آپ کی وجہ سے کوئی انسان خوش ہوا ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کہ کسی کی زندگی میں آپ نے ایک میموری اپنی بنا دی اچھی، کہ ہاں اس نے مجھے ہنسایا ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو آپ مسکرا کر لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں. تو ایک خوشی وہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز بانٹ رہے ہیں, کوئی گفٹ دے رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ آپ اسمائل کر کے لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں. بالکل اس طرح میں نے کہا کہ آپ گلاب کے پھول ہیں جو چن چن کر لوگوں کو دے رہے ہیں, اور جب آپ مسکرائیں گے تو آپ کے نئے دوست بنیں گے, آپ کی عمر کے بھی دوست بن جائیں گے, آپ سے بڑے بھی. الحمدللہ میری کمپنی میں بہت سی ایجڈ خواتین ہیں جن کے پاس بیٹھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. ان کی دعائیں لینے کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے. جب وہ چومتی ہیں اور جب وہ پیار دیتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ مسکراہٹ کی وجہ سے ہی ہے. تو مسکرانا آپ کو آج سے شروع کرنا ہے, اور آپ کے اندر جتنی ٹینشنز ہیں مسکرانے سے آپ دیکھیں گے جو اسٹریس ہے نا وہ آپ کا ریلیز ہوتا جائے گا. لوگوں سے مسکرا کر ملنا, بھلائی کرنا اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا اخلاق حسنہ ہے. یعنی ایک ہے اخلاق حسنہ, حسن والا بہترین اخلاق. تو بہترین اخلاق یہی ہے کہ آپ لوگوں کو مسکرا کر ملیں, ان کے ساتھ بھلائی کریں اور دوسروں کی تکلیف کو دور کر دیں. ایک صحیح حدیث پڑھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. یعنی جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا انسان پسند ہے. آگے ہے, اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو تم کسی مسلمان کو دو, یا تم اس کی کوئی پریشانی دور کرو, یا تم اس کا کچھ قرض اتار دو, یا تم اس کی بھوک دور کر دو. یعنی اگر آپ کسی مسلمان کو خوشی دے دیتے ہیں, یا خوشی نہیں دے سکتے تو اس کا غم بانٹ لیتے ہیں, اس سے پریشانی دور کر دیتے ہیں, اس کا قرض اتار دیتے ہیں, تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اس عمل کو سب سے زیادہ پسند کریں گے. آگے ہے, اگر میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. اتنی زیادہ اہمیت ہے کسی کے ساتھ چلنے کی, اس کے کام آنے کی, اس کی زندگی میں خوشیاں ڈالنے کی. ایک اور حدیث ہے, اور فرمایا, نیکی میں سے کچھ بھی حقیر نہ سمجھو, چاہے یہ کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو. چھوٹی سی نیکی ہے لیکن آپ نے اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا کہ جس کو ملنا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ملتا ہے تو آپ نے صرف اس کو خوشی سے اور اسمائل کے ساتھ ملنا ہے. ارد گرد کی فضا کتنی بھی گرم ہے, ارد گرد کی فضا میں کتنی ہی پریشانی ہے, آپ کی جو خوشی ہے وہ ان فضاؤں کو بدل دے گی, ان میں خوشبو بھر دے گی, ان میں رنگ بھر دے گی. تو اسمائل کریں اور حشاش پشاش رہیں, ایسا لگے گا کہ آپ کا چہرہ چمکدار ہے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور آپ جینا جانتی ہیں. پریشانی تو سب کی زندگی میں ہے, لیکن آپ ایک ایسی سولجر بن جائیں گی, ایک ایسی مضبوط عورت بن جائیں گی جس کو پتہ ہے کہ مجھے مسکرانا ہے, مجھے غموں کا مقابلہ کرنا ہے. غموں سے تو سب لوگ مقابلہ کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بہت سخت ہو جاتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ میری زندگی میں کتنی ٹینشنز آئی ہیں, اس وجہ سے میں ایسی ہو گئی ہوں. تو یہ کوئی بہادری کی بات تو نہیں کہ آپ کے حالات نے آپ کو سخت بنا دیا. آپ کے حالات آپ کو اور نرم بنا دیں. لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز آپ کی پہلے سے زیادہ اچھی ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, مشکلات سکھاتی ہیں تو پازیٹیو سیکھنا چاہیے, نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. کئی لوگوں کو جو غم ملتا ہے ان کو مزہ آتا ہے کہ دوسروں کو بھی اسی غم میں بھیجنے کا, یا لوگوں کے ساتھ بھی وہی کرنے کا کہ اگر میرے ساتھ ہوا تھا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے, اگر مجھے یہ خوشی نہیں ملی تو اس کو بھی یہ خوشی نہ ملے. ایسے لوگ نہ تو خود خوش رہتے ہیں, نہ اپنے ماحول کو خوش رکھتے ہیں, وہ اپنا پورا انوائرمنٹ برباد کر لیتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آج سے آپ کی ایکسرسائز ہے کہ آپ نے اسمائل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور خوش رہنا ہے, دوسروں میں خوشیاں بانٹنی ہیں, کسی کی لائف میں ایک اچھی میموری آپ نے ڈال دینی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عمل آپ کا قبول فرمائے. ایک ایسا چینج آئے گا انشاءاللہ کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. اور یہ صرف رمضان میں نہیں کرنا, یہ ہمیشہ پوری زندگی کرنا. اور مجھے آپ کے میسیجز کا انتظار رہے گا جو آپ مجھے کر کے بتائیں گے کہ منیبہ ہم نے یہ کیا اور ہماری زندگی میں ایسا اثر ہوا. کل انشاءاللہ سحری میں کے بعد 6 بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی اس ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا, مجبوری کے لیے آن لائن آئی ہوں, ورنہ میرا لائیو سیشن صبح 6 بجے ہوتا ہے. صبح کا سیشن مس ہو گیا تھا. اور جن کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا ہے وہ اپنا نمبر اور اپنا نام جو ہے مجھے ان باکس کر دیں میرے آئی ڈی پہ, میرے پیج پہ, موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ. کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا میرے جواب کے لیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, دعاؤں کی کثرت کر دیں, یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. افطار اور سحری میں لازمی دعائیں کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.